بہن اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان وحید جی آپ سے مخاطب ہے۔ خرید موجود، خرید مطلوب۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، کربلا میں لٹنے والے تاجداروں کو سلام، گلشن اسلام کی تازہ بہاروں کو سلام۔ معزز بہن اور بھائیوں، حجاز مقدس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بے حد گہرا اثر ہوا اور لوگوں نے یزید سے متنفر ہونا شروع کر دیا۔ خون حسین پوری رعنائی اور دل آویزی کے ساتھ اپنے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو دھوکے سے بیعت یزید قبول کروائی گئی تھی وہ بھی، اور جنہوں نے دھوکے سے کر لی تھی وہ بھی اب بیعت یزید کو توڑ کر جناب عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے۔ یزید کے جاسوسوں نے جب اسے حرمین شریفین میں بسنے والوں کے بیعت توڑنے کے متعلق اطلاع دی تو وہ بہت سٹ پٹا گیا، اور پھر اس نے عامل مدینہ ولید کو معزول کر کے اس کی جگہ محمد بن عثمان کو مدینہ کا گورنر بنایا، مگر لوگ بدستور یزید سے اظہار نفرت کرتے رہے۔ یزید تو وہی یزید تھا جو پہلے تھا، فرق صرف یہ ہے کہ امام علی مقام اس کے فسق و فجور اور حدود اسلامیہ کو توڑنے کے متعلق پہلے ہی جانتے تھے، اور ان لوگوں کو اب معلوم ہوا۔ اہل مدینہ سے کئی لوگ دمشق جا کر اس کی عیاشی اور فحاشی کے کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ جب عثمان بن محمد گورنر بن کر آیا تو اس نے مدینہ کے بزرگ لوگوں کو بلا کر سمجھایا کہ یزید کے متعلق آپ تک غلط افواہیں پہنچی ہیں، اس لیے آپ لوگ اس کی بیعت کو نہ توڑیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے نمونے دیکھے ہوئے تھے، آسانی سے کیسے مان جاتے، تاہم انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم خود جا کر تصدیق کرتے ہیں۔ اگر یزید حدود شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہوا نہ پایا گیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ ان بزرگ ہستیوں کا وفد دمشق کو روانہ ہو گیا۔ گورنر نے اپنے آدمی پہلے ہی روانہ کر دیے تاکہ یزید کو اس وفد کی آمد کی اطلاع پہلے ہو جائے اور وہ ان کے سامنے اپنی حرکات سے باز رہے۔ یزید اپنے حرکات کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جو کبھی ہاتھ اس کی گھٹی میں پڑ چکی تھی ان سے کیسے بچتا؟ ہاں، البتہ اس نے اتنا ضرور کیا کہ اس وفد کی دل کھول کر شاہانہ ٹھاٹھ سے خدمت کی اور کافی تحائف اور انعامات دے کر انہیں واپس کر دیا۔ وہ انہیں کوفی اور شامی لوگ سمجھتا تھا جن کو خزانوں کے منہ کھول کر جب چاہے خریدا جا سکتا تھا، اور یہی اس کی غلطی تھی۔ وہ مدینہ تو رسول کا وفد تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے صحابہ کرام کی مقدس زندگی کی ایک تصویر تھی۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں پہنچے تو انہوں نے صاف طور پر عوام الناس کو بتا دیا کہ معاویہ کا بیٹا فاسق و فاجر اور تارک نماز ہے، کتوں اور بندروں کا شکاری اور لہو لعب کا ریسہ ہے، شراب کھلے بندوں پیتا ہے، محرمات کو جائز سمجھتا ہے، اور ان کے زانی ہونے کے متعلق بھی ہمیں لوگوں نے بتایا۔ وہ شریعت کے قوانین کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا اور اپنی من مانی کرتا ہے۔ اس کا فسق و فجور اس قدر ظاہر ہے کہ اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے سنا تو انہوں نے ایک دم اس کی بیعت توڑ کر عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور پھر عبداللہ بن زبیر مکہ معظمہ کے عامل بن گئے۔ یزید کے لیے حجازیوں کی مخالفت سہان روح بن گئی۔ اب وہ ابن زیاد کو بھی اس کام پر مامور نہیں کر سکتا تھا،
کیونکہ امام حسین کے قتل کے عوض میں اسے خراسان کی حکومت دینے کا وعدہ کر کے یزید نے انحراف کر لیا تھا اور اس کی بجائے اسلم کو وہاں کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد بعد نہاد کو حکومت کس طرح مل سکتی تھی؟ یہ تو قدرت کا انتقام تھا۔ بہرحال اب ابن زیاد بھی یزید سے متنفر ہو چکا تھا اور اس کے کسی بھی دوسرے کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یزید نے بڑی سوچ و بچار کے بعد مسلم بن عقبہ کو لشکر جرار دے کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقبہ، جسے مصرف بن عقبہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وہ یزید نے جو حکم دیا وہ معتبر روایتوں کے مطابق یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں سے ہرگز کسی نرمی کا سلوک نہ کیا جائے۔ ان لوگوں کا سر قلم کر دینا، تمہیں ان لوگوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی کارروائی کی اجازت ہے۔ چنانچہ خبیث و مردود مصرف بن عقبہ نے مدینہ تو رسول پر فوج کشی کر دی۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے صاحبزادے مدینہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر مقابلہ پر آئے، مگر یزید کی فوج بہت زیادہ تھی۔ بڑے بڑے مقتدر اور ذی وقار لوگ شہید کر دیے گئے اور بالآخر فوج یزید مدینہ منورہ پر قابض ہو گئی۔ اور پھر مدینہ پاک کی جو بے حرمتی فوج یزید نے کی وہ حد بیان سے باہر ہے۔ انہوں نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، محمد عربی کے ممبر شریف کو غلاظت سے آلودہ کر دیا۔ خدا کی مار ہو ان لوگوں پر، جنت کی کیاریوں میں ان کے گھوڑے لد اور پیشاب کر رہے تھے اور وہ وحشت و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے حجرہ رسول کے باہر 70,000 ملائکہ ایک طرف درود و سلام کے ہدیے پیش کر رہے تھے اور دوسری طرف یزید کے بدماش ضلالت کی انتہا کر رہے تھے۔ یہ تھا یزید کا دوسرا کارنامہ۔ لعنت ہو خدا کی ایسی فوج بھیجنے والے پر اور ایسی فوج پر۔ مدینہ منورہ کی بے حرمتی کرنے کے بعد لشکر یزید نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کر دی۔ مصرف بن عقبہ ملعون راستے ہی میں مر گیا اور یزید کے حکم کے مطابق اس کی جگہ ایک دوسرے ملعون نے لے لی، اور پھر مکہ معظمہ میں جا کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور جگہ جگہ آگ لگا دی۔ منجنیکوں میں رکھ کر کعبہ معلیٰ پر پتھر برسائے اور کعبے پر آگ پھینکی، جس سے غلاف کعبہ جلنے لگا۔ اللہ حاضر القیاس، ظلم و ستم کی کوئی حد ایسی نہیں تھی جو لشکر یزید نے نہ توڑی ہو۔ ادھر غلاف کعبہ جل رہا تھا اور ادھر یزید دم توڑ رہا تھا۔ اس کی حکومت کو 3 سال اور 8 ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی عیاشی فحاشی کے علاوہ ان 3 سالوں میں 3 عظیم کارنامے سر انجام دے لیے تھے۔ نواس رسول اور اس کی اہل بیت کو شہید کروایا، شہر رسول کو لوٹا اور اس کی بے حرمتی کی، مولد رسول میں آگ لگائی اور کعبہ کے غلاف کو جلایا، اور اب وہ حمص میں کولنج کے شدید ترین درد سے تڑپ رہا ہے۔ شاہی حکیموں کی سب دعائیں بیکار ثابت ہو رہی ہیں۔ درد 3 دن سے اٹھ رہا ہے اور مسلسل بڑھتا جاتا ہے، اور آخر اسی عذاب علیم میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہو گیا۔ بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کی ہڈیاں جلانے کے لیے اس کی قبر کھودی، تو وہ پہلے ہی جلی ہوئی اور سیاہ تھیں۔ اس کی قبر پر لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے، اور باب صغیر دمشق میں جہاں اس کی قبر تھی اب وہاں ایک شیشے کا کارخانہ ہے، اور ٹھیک اسی جگہ شیشہ گالنے والی بھٹی بنی ہوئی ہے۔ ملعون کو دونوں طرف سے آگ نے گھیر رکھا ہے، اور اس کی سزا بھی یہی تھی۔ بقول سائم چشتی، جتھے جتھے یزید دی ٹیک لگی رہنے اس ستون چوں سیک آندا، جا کے ویکھ لو اج بھی دمشق اندر اج بھی قبر ملعون چوں سیک آندا۔ بہن اور بھائیو، اگر آپ ہمارے YouTube چینل وحید جیو پوئٹری پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ ہماری ویڈیوز لائک کر کے اپنے فرینڈز فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔